یابن آدم لا تکن ممن یطلب التوبۃ بطول العمل، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، تجھے ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے ہے جو توبہ تو طلب کرتے ہیں، توبہ تو کرتے ہیں، توبہ کی توفیق تو مانگتے ہیں، لیکن لمبی لمبی آرزوئیں جو ہیں ان کو کم نہیں کرتے ہیں۔ وَيَرْجُ الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عمل، اے حضرت آدم کی اولاد، تجھے ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہونا چاہیے جو آخرت میں اچھائی طلب کرتے ہیں لیکن دنیا میں عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں خدا ان کو بہت اچھا اجر عطا فرمائے، لیکن دنیا میں وہ بے عمل رہتے ہیں، تمہیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یقول قول الزاہدین ویعمل عمل المنافقین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں متقی پرہیزگار لوگوں جیسی باتیں کرتے ہیں، ویعمل عمل المنافقین، لیکن ان لوگوں کا عمل منافقین جیسا عمل ہوا کرتا ہے۔ ان اعطی لا یقنع، اگر انہیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز عطا کر دی جائے یہ اس پر قناعت اختیار نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن مُنِعَ لَا يَصْبِرُ، اگر کسی کام سے کسی چیز سے ان کو روک دیا جائے تو یہ اس پر صبر اختیار نہیں کرتے ہیں۔ یَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا يَفْعَلُهُ، یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود اس اچھائی پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَلَا يُنْهَى عَنْهُ، یہ ایسے لوگ ہیں جو برائی سے روکتے ہیں لیکن اپنی ذات کو برائی سے نہیں روکتے ہیں۔ دوسروں کو بڑی اچھی نصیحت کریں گے، بڑی اچھی ایڈوائز کریں گے، لیکن خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے نفس نے بھی اچھائی برائی کو ترک کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وَلَيْسَ مِنْهُمْ، لیکن یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ خود ان کا عمل، ان کی ذات، ان کا کردار صالح متقی پرہیزگار نہیں ہے، فقط اور فقط یہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ہے۔ جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر یہ کسی کے لیے سخت نہ گزرے، عام لوگ سب شیعہ ائمہ معصومین سے بے انتہا کی محبت کرتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر قسم کی قربانی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے صالح ترین بندے گزرے ہیں، لیکن ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُحِبُّ الصَّالِحِينَ، صالح لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وَلَيْسَ مِنْهُمْ، لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے۔ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ، یہ منافقین سے بغض رکھتے ہیں، منافقین سے نفرت کرتے ہیں۔ وَهُوَ مِنْهُمْ، جبکہ یہ خود منافق ہیں۔ یا ابن آدم ما من یوم جدید، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے فرزند، کوئی ایسا نیا دن نہیں ہے جو تمہارے پاس آئے، الا والارض تخاطبک، ہر روز جو نیا دن تمہارے پاس آتا ہے یہ اللہ کی زمین تم سے مخاطب ہوتی ہے اور تمہیں کیا پیغام سناتی ہے؟ وتقول، اور زمین تم سے کہتی ہے، یا ابن آدم تمشی علی ظہری، اے آدم کے بیٹے تو میری پشت کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کس پہ چلتے ہیں جی؟ زمین پہ چلتے ہیں۔ تو یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ تمشی علی ظہری، تو میری پشت کے اوپر چلتا ہے، وَمَسِيرُكَ فِي بَطْنِي، جبکہ تیری جگہ میرے شکم کے اندر ہے۔ انسان زندگی میں زمین پہ چلتا ہے، جب مر جاتا ہے عزیز و اقارب، کفن، غسل، سارے مراحل طے کرنے کے بعد زمین کے اندر جا کے مرن و مٹی کے نیچے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ شخص زمین کے اندر چلا گیا ہے۔ اب دوسرا جملہ کیا کہتی ہے زمین؟ وَتُذْنِبُ عَلَى ظَہْرِي، اے آدم کے بیٹے تو یاد رکھ میری پشت کے اوپر تو گناہ کرتا ہے۔ انسان کوئی بھی خطا، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی حرام کام، کوئی بھی عمل کرتا ہے، برا ہو یا اچھا، وہ زمین کے اوپر کرتا ہے، زمین کی پشت پہ کرتا ہے، خود زمین کہتی ہے۔ پھر زمین کہتی ہے وَتُعَذَّبُ فِي بَطْنِي، لیکن یاد رکھ گناہ تو میری پشت پہ کرتا ہے، جبکہ اس گناہ کی سزا تمہیں میرے پیٹ کے اندر دی جائے گی۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم انا بیت الوحدۃ، اب زمین انسان سے مخاطب ہو گئی ہے، اے آدم کے بیٹے یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچے، وہاں کوئی دوست، کوئی کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ انا بیت الوحدۃ، میں تنہائی کا گھر ہوں، وانا بیت الوحشۃ،
تنہائی کے گھر کے ساتھ ساتھ میں خوف زدہ والا گھر ہوں، انسان کو ڈرانے والا، خوف والا گھر ہوں، وحشت والا گھر ہوں۔ فانا بیت ظلمت، میں تاریک گھر ہوں، میں ایسا گھر ہوں جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرت انسان کسی ایسے مکان میں چلا جائے جو ویران ہو برسوں سے، اور اس گھر میں کیا کہتے ہیں بجلی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، کوئی دیا روشنی کوئی چیز بھی نہ ہو، اور گھر بھی اکیلا ہو، روشنی بھی نہ ہو، جب اس گھر کے اندر جائے تو انسان کا ضمیر اندر ہی اندر سے یہ چیز بتاتا ہے کہ تم یہاں ڈرو۔ انسان خود بخود ڈرتا ہے، آٹومیٹیکلی ڈرتا ہے انسان، کسی بھی اوپری جگہ پہ، انجان جگہ پہ چلا جائے وہاں اس کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہی انسان زندہ ہو کہ جب اس کے پاس طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، قوت بھی ہے، آنے والی بلا کو یہ روک بھی سکتا ہے، اس دنیا میں ڈر جاتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی طاقت چھین کر اس کو مردہ کر کے اس کی جان نکال کے قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اب گھر بھی تنہائی کا ہے، تاریک اندھیرا بھی ہے، اور گھر خوف زدہ بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، اب یہاں کسی چیز کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ اب کیا ہونا ہے اس کے ساتھ؟ وَأَنَا بَيْتُ الْأَقَارِبِ وَالْحَيَّاتِ، زندگی میں کوئی بچھو آ جائے انسان اس کو دور کر لیتا ہے، کوئی سانپ آ جائے اس کو بڑے مزے سے مار دیتا ہے، لیکن قبر اور زمین یہ آواز دے رہی ہے وَأَنَا بَيْتُ الْأَقَارِبِ، کہ یاد رکھ تنہائی کے گھر میں میرے ساتھ بچھو ہے، میں بچھو کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ رہتے ہیں۔ اور یاد رکھ فَأَمُرْنِي، جب تو زندہ ہے تو میرے آباد کرنے کی فکر میں رہ، مجھ قبر کو، مجھ زمین کو، میرے پیٹ کو تو آباد کر، وَلَا تُخْرِبْنِي، تو زمین پہ رہ کر مجھے خراب نہ کر، کہ تو جب مرنے کے بعد میرے پاس آئے تو تمہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا وَأَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دعا ہے خداوند قدوس آج سب کا ادھر آنا، اعمال بجا لانا، مسجد کو آباد کرنا، نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا سب کچھ قبول فرمائے، اس سب کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کو محمد وآل محمد کے صدقے میں قرآن، ائمہ معصومین کے فرامین، احادیث قدسیوں کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ائمہ معصومین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے، والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت، بلندی درجات کے لیے مل کے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ للشاعر سيد عبد الخالق المحنى.